العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد الصلاة والسلام علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقول الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد پروردگار سے دعا ہے کہ ہماری اس کلیس کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ تمام مومنین کے یہاں پہ آنا پروردگار اس کی عبادت شمار فرمائے. اس عزا خانے کو تا قیام قیامت پروردگار قائم دائم رکھے اور ہمیں سوائے غم حسین کی اور کوئی غم نصیب نہ فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. زحمت نہ کریں تو اگر آگے تشریف لے آئیں تو جگہ بھی بچ جائے گی اور دوسرے لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی زحمت نہ ہو. بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نعرہ حیدری. ہماری گفتگو کل تک یہاں پہنچی تھی. جو دوست آج نئے آئے ہیں چونکہ ہمارا گزارشات اور جو سلسلہ چل رہا ہے وہ قرآن اور اہل بیت کا تعلق آپس میں اس پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے. اور کل ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ قرآن کی حفاظت دین کی حفاظت اللہ نے وہ جو اپنے نمائندے بھیجے اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے پروردگار نے اپنے جو نمائندے بھیجے جن کو کتاب دے کر بھیجا اور ان نمائندوں کے ساتھ اللہ نے اس ہستی کو بھی بھیجا کہ جو ان کی مدد بھی کرتی رہی اور ان کی مشکل کشائی بھی کرتی رہی. تو کل ہم نے اس آیے مبارکہ سورہ حدید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 24 ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. اور پھر اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا کہ ہم نے نازل کیا
ایک لوہے کو انزلنا الحدید فیہ باس شدید کہ جس میں شدید لڑائی ہے، ومنافع للناس اور اس لوہے میں انسانوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ اب اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کی مدد کون کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کی مدد کون کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کون۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے ایک دفعہ پھر سے صلوات کریں گے۔ تو اللہ نے اپنے جو نمائندے بھیجے، اللہ نے جو نبی اس کرۂ ارض پہ بھیجے، تو اللہ کا پہلا نمائندہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اب میرے ساتھ ہیں بھی؟ تو حضرت آدم اللہ کے وہ پہلے نمائندے تھے کہ اللہ نے بنی نو انسان کی ہدایت کے لیے آدم کو اس کرۂ ارض پہ بھیجا، جنت کی سیر کرا کے مسجود ملائک بنا کے اس آدم کو اس زمین پہ بھیجا۔ مختلف روایات ہیں، لیکن جس روایت پہ اتفاق ہے علماء کا وہ یہ کہ حضرت آدم کو جس مقام پہ اتارا گیا اس کا نام تھا صفا، اس لیے حضرت آدم کو کہا گیا صفی اللہ۔ اور جس مقام پہ ہماری جدہ حضرت حوا کو اتارا گیا اس مقام کا نام تھا مروا، چونکہ مرہ عربی میں عورت کو کہتے ہیں۔ تو جس مقام پہ حضرت آدم تشریف لائے وہ صفا بنا، جس پہ حضرت حوا کو اتارا گیا۔ اب دونوں کو مختلف مقامات پر اتارا گیا۔ تو حضرت آدم کا معمول کیا تھا؟ رونا، صبح و شام رونا، اور کتابوں میں ہے کہ اتنا گریا کرتے تھے حضرت آدم کہ گڑھے پانی سے بھر جایا کرتے تھے، اور پرندے آ کر اس پانی کو پی کر اڑ جایا کرتے تھے۔ فرشتے آئے، پوچھا حضرت روتے کیوں ہو؟ کہا حوا بہت یاد آ رہی ہے۔ اب فرشتوں نے کہا نبی ہو کر زندہ کو روتے ہو؟ توجہ حضرات کی، نبی ہو کر زندہ کو روتے ہو؟ اب روتے رہے، ایک لمبا عرصہ، ایک طویل عرصہ گریا کیا۔ دوسرا کام جو حضرت آدم نے کیا وہ تھا انتظار۔ جب رونا بند ہوا تو حوا کے انتظار میں بیٹھے کہ نہ جانے کب اللہ حوا کو مجھ سے ملائے۔ تو حضرت آدم جب اس دنیا میں آئے تو دو کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ زندہ کو روئے، دوسرا کام یہ تھا کہ انتظار کیا۔ اب ہم حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں تو ہمیں آدم کی اولاد ہونے کے ناطے اتنی میراث تو ملے گی کہ زندہ کو رونا آدم کی میراث میں ہے، انتظار کرنا آدم کی میراث میں ہے۔ تو آپ جو زندہ کو روئے اور انتظار کرے وہ سمجھ لیں آدم کی حقیقی نسل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو توجہ، پوچھا آدم سے کہ آپ کی وہ مشکل حل کیسے ہوئی؟ تو وہ نام جو جبرائیل نے سکھائے تھے، وہ ذوات مقدسہ جو جبرائیل نے سکھائے تھے، ان کے ذریعے سے آدم کی مشکل حل۔ تو ہم نے پوچھا کہ حضرت ہمیں بھی تو بتائیے کہ وہ کیا نام تھا، وہ کیا شخصیت تھی؟ کہا کہ میری مشکل تو حل ہو گئی، اب جو میرے بعد نبی آئے تو مجھ سے پوچھ لیں۔ اب اللہ نے بھیج دیا ایک اور نبی۔ اب اس نبی کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی کشتی موجوں کے کنارے چلی جا رہی تھی، طوفان کی موجوں کے حوالے تھی، اور وہ کشتی ایک گرداب میں پھنس گئی۔ اب نوح کے ماتھے پہ پسینہ آیا، کہا یا اللہ مشکل ہے،
کہا پکار اسی کو، کہا پکار اسی کو۔ اب نوح نے پکارا، نوح کی مشکل حل ہو گئی۔ ہم نے پوچھا حضرت ہمیں بھی تو بتائیے اس ہستی کا نام کہ ہم بھی مشکل میں ان کو یاد کر لیا کریں۔ کہا جو میرے بعد آئے اس سے پوچھ لینا، میری مشکل تھی، میری مشکل آسان ہو گئی۔ اب اللہ نے بھیج دیا ایک اور نبی۔ آپ حضرات کی توجہ ہے، ایک دفعہ باواز بلند سلمات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ نعرہ حیدری۔ چونکہ ہماری یہ گفتگو اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ہے، چونکہ اللہ نے سورہ حدید کی اس آیت میں کہا کہ وہ کون ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، کہ اللہ تو جانتا ہے، مَن يَنصُرُهُ، یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے، کسی عالم کا قول نہیں ہے، کسی کا فرمان نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ اللہ کی مدد کون کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو اب آدم کی مشکل آسان ہو گئی، وہ چلے گئے۔ اللہ نے بھیجا حضرت نوح کو، ان کی کشتی پار لگ گئی، وہ چلے گئے۔ اب اللہ نے بھیجا ایک اور نبی، اور اس نبی کی کیفیت یہ تھی کہ اس کو نمرود سے واسطہ پڑ گیا۔ جو ہے اس کو نمرود سے واسطہ پڑ گیا۔ تو جب نمرود دلائل میں قائل نہ کر سکا، جب برہان کے ذریعے سے ابراہیم کو قائل نہ کر سکا، تو نوح نے تو ابراہیم کو مات دینے کے لیے نمرود نے آگ کا سہارا لیا۔ تو گویا سمجھ یہ آئی کہ جب باطل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جب باطل کے پاس دلیل و برہان ختم ہو جاتی ہے تو حق کو نیچا دکھانے کے لیے آگ کا سہارا لے کے آ جاتے ہیں۔ جب باطل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چونکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نمرود کہہ دیتا کہ ابراہیم کو خنجر سے ہلاک کر دو، ابراہیم پہ تلواروں کے وار کرو، کہا نہیں آگ جلاؤ۔ تو جب باطل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو آگ لے کے آ جاتا ہے۔ اب آگ میں جب ڈالنے کے لیے ابراہیم کو لے کے چلے تو ابراہیم نے دیکھا یا اللہ آگ ہے، کہاں پکار اسی کو، کہاں پکار اسی کو۔ ابراہیم نے پکارا، وہ آگ گلزار ہو گئی۔ اب جب اوپر سے نمرود نے دیکھا کہ وہ آگ جس میں ابراہیم کو جلانا چاہتا تھا، اس نے ابراہیم کو جلایا نہیں۔ جب ابراہیم نہ جلا تو وہ خود جل گیا۔ اب نیچے آیا، ابراہیم سے زبردستی ہاتھ ملایا اور لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اب آپ نے یقیناً یہ تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ گھر جا کر نمرود نے ابراہیم کو اپنی خوبصورت ترین بیٹی کا رشتہ پیش کر دیا۔ تو گویا یہاں سے نتیجہ یہ نکلا کہ جب باطل حق کی آواز کو دبانا چاہتا ہے، جب باطل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جب باطل حق کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال دیتا، اس وقت باطل کا ایک حربہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں دیکھ کر چپ کرانا اس کی پرانی عادت ہے۔ آواز بلند سلوات۔ صلی علی محمد والے محمد۔ سبحان اللہ۔ کہنے سے بلا واہ واہ واہ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو ابراہیم کی آگ گلو گلزار ہو گئی۔ ہم نے پوچھا حضرت ہمیں بھی تو بتائیے اس ہستی کا نام کہ جب ہمیں بھی ضرورت ہو ہم بھی لے لیا کریں۔ کہا میری مشکل تھی حل ہو گئی، اب جو میرے بعد آئے اس سے پوچھ لینا، اور شاید پڑھتا پڑھتا میں بھی چلا جاؤں، میرے بعد آپ قاسم صاحب سے آپ پوچھ لینا۔ تو اللہ نے ابراہیم کے بعد بھیج دیا ایک اور نبی، باقی آئے تھے خالی ہاتھ، یہ ڈنڈا ساتھ لے کے آئے تھے، یہ ڈنڈا ساتھ لے کے آئے تھے۔ اور جب اس ڈنڈے کو فرعون کے سانپوں کے سامنے ڈال دیتے، جب اس ڈنڈے کو فرعون کے دربار میں ڈال دیتے تو اس کے جادوگر
لاجواب ہو جاتے. تو میں نے پوچھا یا حضرت آپ نے اس کے جادوگروں کو آپ نے اس کے محل میں سب کو ڈرا دیا ہے تو یقیناً یہ جواب آئے گا کہ اللہ کے نمائندے کو کبھی کبھی سانپ دکھا کر ڈرانا بھی پڑتا ہے. اب جگہ کا تعین نہیں. تو ابراہیم کے بعد موسیٰ اللہ نے انہیں وہ ڈنڈا دے کر بھیجا فرعون کے مقابلے میں. اور پھر نوبت یہ آئی کہ موسیٰ جب فرعون ان کا مقابلہ نہ کر سکا تو اس نے فرعون نے موسیٰ کا پیچھا شروع کر دیا. اب دریائے نیل آگے آگے ہے موسیٰ پیچھے پیچھے ہے فرعون. جب موسیٰ نے دیکھا کہ یا اللہ یہ تو ہے دریا اس کو پار کرنا ہے اگر نہیں کروں گا تو فرعون کے ہتھے چڑھ جاؤں گا. کہا موسیٰ مشکل میں ہو پکار اسی کو. کہا موسیٰ پکار اسی کو. حضرت موسیٰ نے پکارا دریا میں سے رستہ بنا. حضرت موسیٰ نکل گئے. فرعون آ گیا. فرعون جب آیا تو وہ پانی جو جدا ہو گیا تھا وہ جو درمیان میں راستہ بن چکا تھا وہ پانی آپس میں پھر سے مل گیا. فرعون آیا اور وہاں پہ آ کر غرق ہو گیا. اب جب غرق ہو رہا تھا تو فرعون نے ایک دعا کی تھی. اس وقت اس نے بچنے کی کوشش کی اور اس وقت اس نے کہا کہ مجھے بچا. تو اللہ کی گویا آواز یہ آئی کہ جو نقلی ہوتا ہے نقلی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے جو نقلی ہوتا ہے جب اس پہ بھی مصیبت پڑتی ہے جب اس پہ بھی پریشانی پڑتی ہے تو وہ اصلی والے کو کہتا ہے کہ بچا آج اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. صلی علی محمد والے سبحان پروردگار آپ کو سلامت رکھے بیوی آپ کو سلامت رکھے. تو نقلی والا جب مشکل پڑتی ہے تو اصلی والے کا سہارا لیتا ہے. ہم نے پوچھا یا حضرت موسیٰ آپ تو نکل گئے آپ تو بچ گئے ہمیں بھی تو بتائیے وہ کس کا نام لیا تھا آپ نے کس کو مدد کے لیے بلایا تھا کس نے آپ کی مشکل کشائی کی تاکہ ہم پہ بھی جب ضرورت پڑے ہم بھی بلا لیں. کہا میری مشکل حل ہو گئی اب جو میرے بعد آئے تو مجھ سے پوچھ لینا. اب موسیٰ کے بعد اللہ نے بھیج دیا ایک اور نبی. اب حضرت کی توجہ ہے میرے ساتھ. اب اللہ نے بھیج دیا ایک اور نبی اور یہ جو نبی آیا یہ اس کو بلانے کے لیے اتنی جلدی میں آیا کہ باپ کا بھی انتظار نہ کیا. اس نبی کو اسے بلانے کی اتنی جلدی تھی کہ باپ کا بھی انتظار نہ کیا اور اسے بلاتے بلاتے اتنا اوپر آسمانوں پہ چلا گیا کہ موت کا بھی انتظار نہ کیا. ہم نے پوچھا حضرت آپ کی مشکل تو حل ہو گئی آپ کو تو اللہ نے بلا لیا اوپر لیکن اس ہستی کا نام بتائیے کہ ہم بھی اسے بلا لیں ہم بھی اسے یاد کر لیں. کہا میری مشکل حل ہو گئی اب جو میرے بعد آئے تو مجھ سے پوچھ لینا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں میں اللہم صلی علی محمد والے محمد. کہا اب جو میرے بعد آئے اب عیسیٰ کے بعد اللہ نے بھیج دیا ہمارے نبی کو ختم المرسلین کو کہ جن پہ نبوت ختم جن پہ رسالت ختم. حضرت کی ذات پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اور ہمارے والا اللہ کا اتنا محبوب تھا اللہ کو اتنا پیار تھا اپنے حبیب سے کہ جب بھیجا آئے تبلیغ کے لیے آئے دعوت کے لیے اب لوگوں نے ستانا شروع کر دیا لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے کانٹے بچھائے نبی نے سینے سے لگایا لوگوں نے پتھر مارے نبی نے دعائیں دی لوگوں نے کوڑا پھینکا ہمارے والا نبی عیادت کے لیے چلا گیا. تو اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ نبی کے گھر کا کر لیا گھیراؤ نبی کے گھر کا کر لیا گھیراؤ. اب بھائی نے بھائی کو بلایا اب بڑے والے نے
چھوٹے والے کو بلایا، کہا مشکل ہے، کہا مشکل ہے، آج کی رات مشکل ہے، کہا مشکل ہے تو مشکل کشا بھی ہے، کہا مشکل ہے تو مشکل کشا بھی ہے، کہا یہاں سونا پڑے گا، حضور سوئیں گے، کہا آج چونکہ بستر تھا رحمت للعالمین کا، وہ ذاتی رحمت للعالمین بستر رحمت کا تھا، لیکن سونے والا سراپے جلال تھا، اب امتزاج نہ تھا، مزاج نہ مل رہے تھے، بستر سراپے رحمت، سونے والا سراپے جلال، کہا آج سراپے رحمت بن کے سونا ہے، آج سراپے رحمت بن کے سونا ہے۔ جب سوئے تو نبی نے اپنا امامہ رکھا، گویا نبی نے یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتا دیا کہ سب سے پہلی شبی جو بنائی وہ رسول نے بنائی اور شب ہجرت بنائی۔ بستر رسول پر رسالت کی شبی بنائی۔ اب جو شبیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، اب جو تعزیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، سب سے پہلے تو رسول پہ اعتراض کریں، پھر کہ شب ہجرت سب سے پہلی شبی رسالت نے بنائی۔ اور پیغمبر جب باہر نکلے علی کو سلا کر بستر پہ، تو دیکھا کہ بڑے بڑے بزرگ رات کے اس اندھیرے میں چھپ کے کھڑے تھے کہ پیغمبر پہ حملہ کر دیں گے۔ اب جب پیغمبر نے دیکھا ابو جہل تم بھی ہو، ابو لہب تم بھی ہو، بڑے میاں آپ بھی ہیں، اب جب دیکھا تو پیغمبر نے کیا کیا، تھوڑی سی تراب اٹھائی، ان کی آنکھوں پہ پھینکی، وہ اندھے ہو گئے، انہیں نظر آنا بند ہو گیا۔ تو پیغمبر نے علی کے بارے میں جس کو اندر سلا کے آئے تھے انتہائی مطمئن ہو گئے کہ یہ اتنی سی تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ابو تراب کا مقابلہ۔ سبحان اللہ، حیدری، صلی علی محمد، کہ جو اتنی سی تراب کا مقابلہ، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آیت سورہ یاسین میں ہے کہ جب پیغمبر نے وہ تراب ان پہ پھینکی تو گویا انہیں نظر کچھ آ نہیں رہا تھا۔ پیغمبر وہاں سے چلے گئے، پیغمبر کی مشکل کشائی ہو گئی۔ وہاں پہ ایک موقع اور آیا کہ جب 39 دن مسلمان جاتے رہے، مسلمان جاتے رہے، اور کیسے جاتے رہے؟ جاتے تھے جھنڈا لے کر، آتے تھے ڈنڈا لے کر۔ سو پیغمبر نے دیکھا یا اللہ مشکل میں ہوں، لوگ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، 39 دن گزر چکے، خیبر کا در فتح نہ ہوا، تو عجب نہیں کہ آواز قدرت آئی ہو کہ یہ در ہے، خیبر کا در ہے، در کو در سے ٹکر کرا، وہ در ہے، اس کو علم کے در سے ٹکر کرا، اس کو حکمت کے در سے ٹکر کرا۔ اور یہ بھی بتایا کہ بلا اسی کو، پکار اسی کو، کہا یا اللہ کیسے پکاروں، طریقہ بھی بتایا۔ پہلے نبیوں کو اتنا کہا کہ بلا اسی کو، اپنے حبیب کو بتایا کہ پکار اسی کو، طریقہ بھی بتایا کہ کیسے بلا، ناد علیین مظہر العجائب۔ طریقہ بھی بتایا، طریقہ بھی بتایا کہ ناد علیین، پکار علی کو، مظہر العجائب، کہ جو عجائب کا مظہر ہے۔ اب عجائب جمع کا صیغہ ہے کہ جو عجائب کا، ایسی چیزوں کے ظہور پذیر ہونے کا مظہر ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، عجائب، جو عجائب کا مظہر ہے۔ تو اگر کچھ علی کے صدقے میں، اگر کچھ علی کے نام سے، اگر یا علی مدد کہنے سے کچھ عجائب ظہور پذیر ہو جائیں تو حیران نہ ہوا کریں، تو اس پہ یہ اعتراض نہ کیا کریں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یا اگر کوئی ایسی روایت سنے
تو یہ نہ کہا کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہے، نعت علی جو ہے یہ حدیث قدسی کا حصہ ہے کہ اللہ نے کہا نعت علی پکار علی کو، مظہر العجائب، جو عجائب کا مظہر ہے۔ جب اللہ نے کہا علی عجائب کا مظہر ہے تو آپ اور میں کون ہو سکتے ہیں کہ جو علی کے بارے میں کہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، علی نے اس مردے کو زندہ کیا تو کیسے کیا، علی نے اس کی مشکل کشائی کی تو کیسے کی، علی نے تیری یا میری مشکل کشائی کی تو کیسے کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مظہر العجائب، جو عجائب کا مظہر ہے۔ کیا کہنے، اور جب بلائے گا علی کو تاجدہ عونن، کہ جب بلائے گا تو کیا ہوگا، تاجدہ تو پائے گا، عونن مدد۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ تو پائے گا مددگار۔ آپ اگر توجہ کریں تو اللہ نے نعت علی میں یہ نہیں کہا چونکہ اللہ کا کلام ہے، حدیث قدسی ہے، کہا کہ تو پائے گا تاجدہ عونن، تو پائے گا مدد۔ اب مدد اور مددگار میں فرق ہے۔ مددگار کسی ایک لمحے کے لیے آپ کا مددگار ہو سکتا ہے، مدد اسے کہتے ہیں جو 24 گھنٹے سارا سال ساری زندگی آپ کے ساتھ ہو۔ تو پائے گا علی کو مدد، تاجدہ عونن لکا، تیرے لیے۔ تو وہ علی ابن ابی طالب کہ نبی نے بلایا اور علی ابن ابی طالب خیبر میں تشریف لے کے آئے تو اللہ نے مدد کی اپنے رسولوں کی، اپنے نبیوں کی، اپنے نمائندوں کی، کس کے ذریعے، علی ابن ابی طالب کے ذریعے۔ بابا صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور جب بلائے گا تو اے میرا حبیب ہوگا کیا، کل ہم وغم سینجلی، کل ہم، اب یہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی انسان کہتا تو آپ اس پہ اعتراض کر سکتے تھے، کل ہم، اب کل کہیں گے تو کل ہم، اب اس میں 1% کا بھی شائبہ کہ یہ مشکل حل ہوگی، یہ مشکل حل نہ ہوگی، یہ مصیبت تو دور ہو جائے گی لیکن شاید یہ دور نہ ہو۔ کہا کل ہم وغم سینجلی، اب عربی میں سین جلدی کے لیے آتی ہے کہ جب تو بلائے گا علی کو، جو علی تیری مدد بن کے آئے گا تو ہوگا کیا، کل ہم وغم سینجلی، جتنے بھی غم ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں اے حبیب، تیری جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ اتنی تیزی سے، اتنی عجلت سے، اتنی جلدی سے بھاگ جائیں گی کہ تو یقین بھی نہ کر سکے گا۔ اور وہ غم، وہ تکلیفیں کیسے جائیں گی، فرمایا بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک دو بارے دیگر صلوات کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ وہ ذوات مقدسہ کہ اللہ نے جب اپنا دین بھیجا، اللہ نے جب اپنی کتاب بھیجی تو ساتھ اپنے نمائندوں کی مدد کے لیے مدد بھی بھیجی۔ اور یہ یا علی مدد یہ فقط ہم نہیں کہتے، یہ فقط آپ اور میں نہیں کہتے، یہ نبیوں نے کہا ہے، نبیوں نے کہا ہے، اور نبیوں کی مدد ہوئی ہے اور یقیناً ہوئی ہے۔ اور چونکہ قرآن کی وہی آیت کہ اللہ نے کہا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، کہ اللہ تو جانتا ہے کہ اللہ کی مدد کون کرتا ہے، وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ، جو غیب میں رہ کر مدد وہ غیب میں رہ کر مدد کرتا ہے۔ تو اگر وہ اب رسولوں کی مدد کرتا ہے، بظاہر تو آپ دیکھیں تو علی ابن ابی طالب کا ظاہری وجود پیغمبر کے زمانے میں تھا۔ جب رجب میں حضرت خانہ کعبہ میں آئے جو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے تو ظاہری وجود تو اس وقت تھا۔ اب نوح کی بھی مدد کی، ابراہیم کی بھی مدد کی، آدم کی بھی مدد کی، تو ان تمام، چونکہ عربی یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد ہوتا ہے
تسلیہ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کہا کہ وہ ایسی مدد ہے جو اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، اللہ کے رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ رسول نہیں کہا، دو رسول نہیں کہا، جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ وہ اللہ کے رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ اور کیسے مدد کرتا ہے؟ بالغیب، غیب میں رہ کر مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ غیب میں رہ کر اگر رسولوں کی مدد کر سکتا ہے تو آپ کی اور میری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ صلی اللہ محمد والے محمد۔ لیکن شرط کیا ہے اس کی؟ کہ اس کو خلوص سے پکارا جائے۔ اس کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کے لیے انسانی ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے، چونکہ یہ نام ہی ایسا ہے جو پاک ظرف میں آتا ہے۔ اور یہ نام یا علی، آپ کے چھٹے امام کی حدیث ہے، بابا سے بلند صلی اللہم صلی علی محمد والے محمد، فرماتی ہے کہ ایک دفعہ خلوص کے ساتھ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو یہ یا علی کا جو نعرہ آپ لگاتے ہیں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، یہ 6 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے اس بھائی کا تعارف جگہ جگہ پہ کرایا، اور اللہ کا بھی کتنا پیار ہے اپنے حبیب کے ساتھ اور اپنے اس ولی کے ساتھ، کتنا پیار ہے کہ اللہ اپنے دشمن کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ ان کے دشمن کو معاف، اس کو آپ کی زبان میں کہوں تو زیرو ٹالرنس ہے، اس میں زیرو ٹالرنس کیا ہوا؟ اللہ اپنے دشمن کو، وہ اللہ کا دشمن تھا نا کہ جس نے اللہ کو کہا کہ سجدہ آدم کو کروا رہا ہے تو، عبادتیں بھی تھیں، اے اللہ معبود تو ہے، سجدہ تو تجھے ہے، آدم کو سجدہ کروا رہا ہے، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، اس کو سجدہ نہیں کرتا، تو اللہ کا دشمن بنا۔ لیکن اللہ نے اپنے دشمن کو ہلاک نہیں کیا، چھوڑ دیا تا قیام قیامت۔ لیکن جب ان کے دشمن کی بات آئی تو اس پہ معافی کی گنجائش نہیں ہے کہ جب غدیر کے میدان میں پیغمبر نے اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جب نبی نے اعلان کیا، لوگوں کو دکھا دیا تو لوگ آئے بخن بخن کے لیے، لوگ مبارکبادیں دینے کے لیے آئے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نمازیں بنوائیں، ہم نے مانی، آپ نے پڑھوائیں، ہم نے پڑھی، یا رسول اللہ آپ نے روزے پڑھ رکھوائے، ہم نے رکھے، آپ نے حج کا کہا، ہم نے کیا، زکوٰۃ کہی، ہم نے کی، اب یا رسول اللہ یہ نئی چیز ولایت علی ابن ابی طالب بھی آپ ہمارے ذمے دے کے جا رہے ہیں، آپ ہم پہ گویا تھوپ کے جا رہے ہیں۔ تو علی کا دشمن تھا، بظاہر ولایت کا دشمن تھا۔ اب جب وہاں سے نکلا تو اس نے کہا یا اللہ اگر میں اپنے اس بات میں سچا ہوں تو مجھ پہ ابھی عذاب نازل کر۔ اب اللہ نے اپنے دشمن کو چھوڑ دیا، عذاب نازل نہ کیا، لیکن جب علی کے دشمن کی باری آئی، جب علی کے دشمن کا وقت آیا، اس نے کہا اے اللہ اگر میں اس بات میں سچا ہوں تو ابھی مجھ پہ عذاب۔ نعمان ابن حارث اس شخص کا نام ہے، غدیر کا میدان ہے، واپس آیا پیغمبر سے مل کے تو اللہ نے آسمان سے ایک پتھر چھوڑا، اس کے سر پہ لگا، وہیں فی النار ہو گیا۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ میرا دشمن میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن علی کا دشمن چاہے کوئی بھی ہو اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں۔ مولا سلامت رکھے آپ۔ تو پھر وہ علی ابن ابی طالب کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے جگہ جگہ پہ مختلف مقامات پہ اپنے بھائی کا تعارف یہ کرایا کہ جب جنگ احد میں جانے لگے کہا برز الایمان کلہ ولا کفر کلہ، کہ کل کا کل ایمان، اب جب کل کہا تو کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں۔ اب علی کیا ہے؟ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ کل کا کل ایمان۔ پیغمبر نے حدیث بدلی، فرمایا
کل کا کل اسلام کہا، پہلے کل کا کل دین کہا، پھر پیغمبر نے کہا برز الاسلام کلو الی الکفر کلے، کل کا کل اسلام کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا۔ وہ اور پریشان ہوئے، کہا یا رسول اللہ کل کا کل اسلام، کہا اتنا نہیں، برز دین کلے، کل کا کل دین۔ تو اب ایمان تو علی ہے، کل کا کل حدیث رسول کے تحت کل کا کل اسلام علی ہے، کل کا کل دین علی ہے، کل کا کل ایمان علی ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اسلام علی، ایمان علی، کل کا کل دین علی۔ جو علی سے دور ہے نہ تو وہ مسلمان رہ سکتا ہے، نہ تو اس کو دین کا کچھ پتہ رہ سکتا ہے، نہ اس میں ایمان رہ سکتا ہے۔ اب کل کا کل اسلام بھی علی، کل کا کل دین بھی علی، کل کا کل ایمان بھی علی۔ اب در علی سے دور رہ کر بتائیں کہ آپ کس زمرے میں آتے ہیں۔ اور بے شمار مقامات پہ کہا کہ یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق، یا علی تیری ہی محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے۔ تو محبت علی ہی ایمان ہے، لیکن محبت علی اگر فقط زبانی محبت ہو، اگر فقط دعوی محبت ہو تو یقیناً اس کا اجر بھی ہے، اس کا ثواب بھی ہے، لیکن وہ محبت اپنے کمال پہ تب آئے گی کہ جب وہ محبت مودت میں تبدیل ہوگی۔ تو پیغمبر کی وہ حدیث کہ جب پیغمبر نے تمام تکلیفیں اٹھائیں، مشکلات اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، اب لوگ تحائف لے کے آ گئے، کوئی اپنی زمینیں لے کے آ گیا، کسی نے پیغمبر کے لیے درہم و دینار کوئی لے کے آ گیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا، آپ نے ہمیں حیوان سے انسان بنایا، آپ نے ہمیں تہذیب سکھائی، آپ نے ہمیں تمدن سکھایا، تو یا رسول اللہ یہ قبول فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہ مجھے درہم و دینار کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہاری جائیدادوں کی ضرورت ہے، میری تمام ان کوششوں اور میری تمام ان محنتوں کا صلہ ایک ہی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ نعرہ صلوات، صلی علی محمد والے محمد۔ میری تمام اجر رسالت سمٹ کیا گیا مودت فی القربہ۔ اب محبت اور مودت میں بنیادی فرق یہ ہے، اور اسی پہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، کہ محبت وہ ہوتی ہے جو فقط دعوی محبت ہو، جو فقط ایک دل کو دل سے محبت ہو، لیکن مودت وہ ہوتی ہے جو اپنے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب زبان سے کہیں گے تو محبت، ہاتھ سینے پہ آئے گا تو مودت، زبان سے کہیں گے تو مودت، تعزیہ نکالیں گے تو مودت، زبان سے کہیں گے تو مودت، علم نکالیں گے تو مودت۔ تو وہ محبت جو آپ کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو وہ مودت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے آپ سے جو اجر رسالت مانگا ہے وہ فقط یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ آواز بلند صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اجر رسالت کہ جو پیغمبر نے مانگا کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو، کیا مسلمانوں نے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، کہ جن مسلمانوں نے دعوی ایمان کیا تھا، جنہوں نے دعوی اسلام کیا تھا، کیا وہ اجر رسالت پیغمبر کو دیا انہوں نے؟ کیا وہ اجر رسالت جو پیغمبر چاہتے تھے کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو، وہ اہل بیت کہ پیغمبر اپنی پوری زندگی جن کا احترام سکھاتے رہے، جن کی عظمتیں بتاتے رہے، اور لوگوں کو آخری دم تک یہ بتا کے گئے کہ لوگوں گواہ رہنا، یہ گھر جو اہل بیت کا گھر ہے، یہ گھر جو میرے پیاروں کا گھر ہے، یہ گھر جو زہرا کا گھر ہے، اس گھر کی تعظیم کرنا، اس گھر کی عزت کرنا۔ چونکہ زہرا وہ بی بی ہیں کہ جب مسجد میں آتی تھی تو پیغمبر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو اس گھر کی وہ تعظیم جو پیغمبر سکھا کے گئے، مسلمانوں نے اس گھر کی تعظیم نہ کی۔ اور وہ سفر کربلا کہ جب امام کربلا کی اس مسافت پہ نکلے، کیا عجیب مصیبتیں ہیں کربلا کی،
کہ ہر آنے والی مصیبت دوسری مصیبت سے زیادہ سخت تھی. مدینہ سے نکلنا بہت مشکل تھا. اپنا گھر چھوڑنا، اپنے نانا کا مزار چھوڑنا، اپنی ماں کا مزار چھوڑنا بہت مشکل تھا. لیکن حسین ابن علی نے چھوڑا. 28 رجب کو چھوڑ کر مکہ گئے. جب مکہ پہنچے تو مدینے سے نکلنا بھول گئے. اب مکے کی مصیبتیں اتنی زیادہ تھیں، ہر آنے والی مصیبت سخت سے سخت تر تھی. 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا. اس مقام پہ پہنچے کہ جب حر نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ رکھا، اب ہر مصیبت اتنی سخت تھی کہ پچھلی مصیبت بھول گئے. 2 کو کربلا پہنچے تو سفر کی تکلیفیں بھول گئے. 7 آج 7 ہے نا، جب 7 محرم آئی تو 2 محرم کربلا میں پہنچنا بھول گئے. اور جب شب عاشور آئی تو پانی کا بند ہونا بھول گیا. اور پھر روز عاشور کی مصیبتیں. آج 7 محرم ہے نا، آج جناب فروہ کو آپ پرسہ دینا چاہتے ہیں نا، آج جناب زہرا کو پرسہ دینا چاہتے ہیں. آج اس یتیم کا دن ہے کہ جو حسن کا یتیم ہے. آج اس یتیم کا دن ہے نا. اب شہادتیں زیادہ ہیں، راتیں تھوڑی ہیں. شہادتیں زیادہ ہیں، راتیں تھوڑی ہیں. آج اس حسن کے یتیم کی رات ہے نا. آج اس یتیم کی رات ہے نا کہ جس کے بابا کا جنازہ قبرستان سے واپس آ گیا تھا. آج اس یتیم کی رات ہے نا کہ جس کے بابا کو کفن سفید پہنایا گیا تھا، جب گھر واپس آیا تو زرد ہو چکا تھا. آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا کہ کوئی جنازہ گھر سے گیا ہو قبرستان سے واپس آ گیا ہو. یہ آج اس عظیم شہید کی رات ہے. آج اس یتیم کی. اور میں آپ کا عزیز بھی ہوں، آپ کا مہمان بھی ہوں. ایک درخواست کرتا ہوں آپ سے، کبھی یتیموں سے سختی نہ کرنا، کبھی یتیموں سے سختی نہ کرنا. ان دل کے بہت نرم ہوتے ہیں. اور وہ شب عاشور جب امام مظلوم نے اپنے صحابہ میں بیٹھ کے وہ لسٹ پڑھنا شروع کر دی نا کہ کل کربلا کے شہیدوں میں کس کس کا نام ہے، حضرت اب وہ لسٹ پڑھ رہے ہیں، وہ فہرست پڑھ رہے ہیں کہ حضرت قاسم سے اب رہا نہ گیا، اب یتیم حسن سے رہا نہ گیا. کھڑے ہو گئے کہ چچا جان یا اماں ہو، کیا اس فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ یا اماں ہو، اے چچا جان، کیا اس فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ اب اس وقت مولا نے پوچھا، قاسم آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیف تجد الموت، موت کیسی ہے بیٹا؟ کہا چچا جان اجد الموت احلا من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. پوچھا کہا چچا جان کیا میرا نام بھی ہے؟ اب سید الشہداء نے عجیب جملہ کہا، قاسم سے برداشت نہ ہوا، اس 13 سالہ شہزادے کی غیرت گوارا نہ کی. کہا قاسم بیٹا فقط تیرا نام نہیں، کل کے شہیدوں میں تو 6 ماہ کی اصغر کا بھی نام ہے، فقط تیرا نام نہیں بیٹا، اس میں تو 6 ماہ 6 ماہ اصغر کا بھی نام ہے. اب قاسم سے رہا نہ گیا، قاسم سے برداشت نہ ہوا، کھڑے ہو گئے. کہا چچا جان کیا اتنی غربت آ جائے گی؟ کیا یہ عالم ہوگا کہ یزید کی فوج ہمارے قیام میں گھس جائے گی؟ کیا اصغر تو قیام میں ہوں گے؟ چچا جان کیا یہ نوبت آ جائے گی؟ کہا نہیں قاسم، ابھی میں زندہ ہوں گا، میں اصغر کو لے کے جاؤں گا، اصغر بھی شہید ہوگا. اب جب قاسم کو یقین ہو گیا نا کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے، میرا نام بھی ہے. عجیب روایت ہے کہ حضرت ابوالفضل العباس، حضرت علی اکبر اور حضرت قاسم اب تینوں ایک خیمے میں جمع ہیں، بیٹھے ہیں. اب شب عاشور ہے نا، پتہ ہے سب کو کہ کل شہید ہو جانا ہے.
میرا سلام ہو آقا ابوالفضل العباس، میرا سلام حضرت علی اکبر آپ کی بزرگیوں پہ۔ اب علی اکبر کہتے ہیں چچا عباس کل کے شہیدوں میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، سب سے پہلے میں قربان ہوں گا۔ اب یہ کہنا تھا عزادارو، ابوالفضل العباس سے برداشت نہ ہوا، کہا اکبر یہ نہ کہو، اکبر یہ نہ کہو کل تم پہلے جاؤ گے، پہلے میں جاؤں گا۔ اکبر تم تو بابا کی آنکھوں کا نور ہو، اکبر تم حسین کی آنکھوں کا نور ہو، پہلے میں جاؤں گا۔ اب اکبر نے کہا زیادہ سنو گے چچا جان، آپ گئے تو بابا کی کمر جھک جائے گی، آپ تو بابا کی کمر ہو، آپ جاؤ گے تو بابا کی کمر جھک جائے گی۔ اب یہ سن رہے ہیں قاسم سن رہے ہیں، کہا چچا عباس بھائی علی اکبر، چچا عباس آپ بھی نہ جاؤ، بھیا علی اکبر آپ بھی نہ جاؤ، اکبر کے جانے سے کسی کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، اکبر چچا عباس آپ کے جانے سے کسی کی کمر ٹوٹ جائے گی، کل میں جاؤں گا، نہ تو کسی کی آنکھوں کا نور نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی۔ یہ سننا تھا عزادارو، یہ سننا تھا کہ حسین ابن علی دوڑ کے آئے، اپنے بھتیجے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کہا یتیم حسن تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم مجھے اکبر سے کم پیارے ہو، قاسم تم نے یہ کیسے سوچ لیا۔ عزادارو وہ رات گزری، اب عاشور کا دن آیا، 3 شہید ایسے ہیں جو خود سے سوار نہ ہو سکے، ایک تو زینب کی اون محمد ہے، ایک یہ یتیم حسن ہے۔ اب یہ یقین تو تھا کہ کل قربان ہو جاؤں گا، کہا چچا جان مجھے اجازت دیجئے، کہا قاسم ابھی رک جاؤ۔ اب اپنے بھائی کی یاد تھی، شبیہ حسن تھی، کہا قاسم جب اپنے بھیا کو دیکھنا چاہتا ہوں میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، مجھے اپنی بھائی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، قاسم ابھی رک جاؤ۔ اپنے بھتیجے کو بوسے دینے شروع کیے، بغل گیر ہو گئے چچا بھتیجا، اور اتنا گریہ کیا کہ تاریخ نے لکھا وغشی علیہما کہ دونوں کو غش آ گیا، دونوں زمین پہ گر گئے۔ اب جب زمین سے اٹھے حضرت قاسم واپس آئے، کہا ماں مجھے چچا اجازت نہیں دیتے، کہا قاسم تمہارے باپ نے ایک تعویذ باندھا تھا نا تمہارے بازو کے ساتھ، وہ لے کے چلے جاؤ۔ اب کیسی ماں ہے، میں کہوں گا بیٹے کو موت کے لیے بیچ رہی ہے، 13 سال کی عمر ہے، ماں کی تو خواہش ہوتی ہے، مائیں تو یہ چاہتی ہے میرا بیٹا، اور یتیم کی ماں جس کا وارث سر پہ نہ ہو وہ اپنے بچے کو روز دیکھتی ہے، میرا بچہ کتنا بڑا ہو گیا، کیسی ماں ہے کہ موت کے لیے بیچ رہی ہے، آپ کے صبر پہ سلام، میں قربان۔ کہا قاسم بیٹا اب وہ ماں موت کے لیے بیچ رہی ہے، حالانکہ اس شہزادے کی تو شادی کا وقت ہے، مہندیوں کا وقت ہے، اس کے سر پہ تو سہرے سجانے کا وقت ہے۔ کہا قاسم بیٹا یہ تعویذ لے کے چلے جاؤ اپنے چچا کے پاس اور یہ دکھا دو۔ اب شہزادہ وہ تعویذ لے کے آیا، وہ امام حسن کے ہاتھوں کا لکھا ہوا تعویذ، وہ دیکھا سید الشہداء نے۔ کہا قاسم بیٹا تیار ہو جاؤ، کہا قاسم بیٹا اب آ جاؤ۔ اب شہزادے قاسم کو سوار کیا۔ میں اتنا ہی کہوں گا، آخری روایت پہ آپ کی زحمتوں کا تمام، اتنا ہی کہوں گا کہ وہ قاسم جب گھوڑے پہ سوار ہو کے گیا تو قاسم تھا، لیکن جب میدان میں گیا تقسیم ہو گیا۔ اب بلایا یا عمہ ہو ادرکنی، آقا مدد کیجئے، چچا جان مدد کیجئے۔ اب حسین ابن علی تلوار لے کے گئے۔ اب وہ جو ملاؤں شہزادہ قاسم کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے، حسین ابن علی نے ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ دشمن یہ سمجھا حسین نے جنگ کر دی ہے، اب ادھر کے گھوڑے برداشت نہ کر سکو گے، ادھر کے گھوڑے ادھر کو دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر کو دوڑے۔ وہ یتیم حسن، وہ لاشوں کے ٹکڑے
وہ کالے برقعے والی بی بی وہ آ گئی کہاں سے، میرے حسن کی نشانی، میرے حسن کے لاوا، میرے بیٹے میں تجھے سمیٹ لوں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا ينقلبون. Hussein, 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 Hussein.